السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام عبدالعلیم ہے۔ عبد علیم۔ العلیم، جی۔ ماشاء اللہ۔ آپ دیوبندی ہے بریلی ہے حضرت؟ دیوبندی سمجھ جی لیں۔ جی، دیکھیے میرا نام محمد انور الدین ہے، انور خان بھی کہتے جی۔ ہیں لوگ مجھے، میں سرزمین تلنگانہ سے ہوں۔ اچھا اچھا جی۔ جو آپ وہاں پر سوال کر رہے تھے کہ امام بخاری علیہ رحمہ سے حدیث لینا، ٹھیک ہے نا، کیا بتا رہے تھے آپ؟ تھوڑا مجھے وضاحت کریے تاکہ انشاءاللہ میں تھوڑی گفتگو کروں آپ سے۔ دیکھیے میں نے جو ہے نا یہ کہا تھا، مطلب آپ کہہ رہے تھے کہ جی مطلب آپ نے امام ابو یوسف اور امام محمد سے جو ہے کسی مسائل واس وغیرہ کو لیا ہے، جی تو جی جی آپ مطلب ان کے مقلد ہوئے، نہ کہ امام ابو حنیفہ کے۔ جی 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 میں نے بھی کہا کہ اگر اس اصول کو مد نظر رکھا جائے تو پھر یہی بات ہو جائے کہ آپ نے بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث سے حدیثیں لی ہے تو آپ ان کے مقلد ہو گئے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ عالم ہیں نا عبدالعلیم صاحب؟ وسلم۔ نہیں، میں طالب علم ہوں۔ اچھا، پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہے قدر پڑھنے میں؟ کون سے ابھی تو دارالعلوم میں ہوں، سورہ حدیث میں۔ حفظ ہوگا؟ جی حفظ ہوگا، ابھی عالمیت کر رہے ہیں آپ؟ جی جی تو دیکھیے تخلیق کے موضوع کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو تخلیق آپ کس طرح سے کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی، بتائیے۔ یہ تقلید ہمارے نزدیک یہ ہے، وہ تقلید ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں، یہ کن لوگوں خود کے سے لیے، کس صحیح کے واسطے مسائل ہے، یہ میں۔ بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ جی سمجھیں گے کہ کرتے کیسا ہے، پھر کون کون لوگ کرتے ہیں وہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ عبدالعلیم صاحب بتائیے۔ دیکھیے میں ابھی کوئی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہیں کیونکہ شیخ، دیکھیے آپ ایک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، مدرسے میں آپ محنت کر رہے ہیں، 8 10 سال لگا رہے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ آپ تخلیق کو سمجھیے، تو انشاءاللہ آپ کو سارے مسئلے سمجھ میں آئیں گے۔ اچھا بتا دیجیے، آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کی بات کاٹ دیا تھا، ہمیں کیا بتا رہے تھے آپ؟ بتائیے تخلیق کون کرنا چاہ آپ کا تقلید کے حوالے سے کیا موقف ہے، آپ یہ بتائیں پہلے۔ دیکھیے ہم تو وہ کرتے نہیں، تو اس کو جاننے کے لیے تو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس کو جانے سمجھے کیا چیز ہے، اس لیے تو آپ کو میں پہل کیا کیا بتائیے۔ آپ کے اندر اجتہادی صلاحیتیں ہیں؟ دیکھیے جناب، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ تخلیق بتائیں گے، میرے پاس ہر انسان کے پاس اللہ نے کچھ اپنی اجتہاد کیا ہوتا ہے یہ مجھے، اچھا چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں، اجتہاد ہوتا کیا ہے اجتہاد مثال؟ نہیں، اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے اپنی صلاحیت کے مطابق مسائل حل کرنے پر قادر ہو جائیں۔ صلاحیت یعنی دماغ، یہی بات ہے نا؟ تو دماغ مطلب سے آپ سوچے، اس یہ میں غور و اعتراف فکر کرتے ہیں کرے، کہ تکبر کرے، اس کے اندر ہے نا، تکبر کرے آپ کے یہ آیت سے کیا استدلال ہو رہا ہے، یہ حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے، یہ ہے نا اس کا مطلب؟ جی 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 یہ جی تو اللہ مطلب تعالیٰ نے ہر یہ انسان کو اصول دیا ہوتا ہے، نا۔ میری بات سنیے، یہ تو جی اللہ تعالیٰ نے فہم ہر انسان کو دیا ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی تم یہ قرآن میں غور و فکر کرو، ہے نا؟ جی، بالکل بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت سب کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو میرے کو اگر سے آپ پوچھیں گے تو مجھے بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، جو آپ مجھے باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں تو آپ نے ابو حنیفہ رحم اللہ سے نہیں سیکھی ہے کہ سامنے والا ایسا سوال کرا تو یہ بولو، یہ آپ اپنے اجتہاد سے ہی بات کر رہے ہیں مجھے، ہے نا؟ یہ کچھ حد اچھا تک اجتہاد آپ کے پاس بھی ہے، تو بھی آپ مجھے ایسا سوال جیسا میں آپ کو کرا تو آپ مجھے ریٹرن سوال کر رہے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے پاس بھی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا؟ اب لیکن یہاں تخلیق کے پر پاس جس آتے تھے۔ اتحاد سنیے، یہاں پر جس اتحاد کی بات ہو رہی ہے جی جی، وہ ہے قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کرنا، استنباط کرنا اچھا صحیح طور چلیے اس پہ بات کریں گے۔ آپ بتائیے ابو حنیفہ رحم اللہ کا وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ تخلیق کرتے جو انہوں نے قرآن حدیث سے اخذ کر کے آپ کو دیا، اس سے پہلے کوئی نہیں دیا؟ امام ابو حنیفہ کے کا جو مسلک ہے، ان میں سے جتنے بھی مسائل ہیں انہوں نے اپنے نہیں نہیں اجتہاد نہیں، کے دیکھیے مطابق وہ قرآن تو سے بہت ہے، استنباط کی میری بات سنیے عبدالعلیم صاحب، میں بول رہا ہوں کہ ایسا ایک مسئلہ، آپ تو اتنا تو پڑھے ہیں ماشاء اللہ، آپ بہت سال سے مخلد بھی، آپ کی عمر کتنی ہے عبدالعلیم بھائی؟ 19۔ 19 سال، ماشاء اللہ، زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے آپ نے۔ محمد بن قاسم جو تھے نا ہندوستان پہ جو جی فتح کرے، 17 سال کے تھے، اسی پہ سالار بن کے آئے تھے یہاں پر، جی جی اسی بالکل۔ طرح بہت لوگ تھے، تو بڑی کافی عمر ہے آپ کی، تو مجھے بتائیے اتنی عمر میں آپ 18 19 سال سے ابو حنیفہ رحم اللہ کے مقلد ہے، تو ایک مسئلہ تو لازم بتائیں گے آپ جس میں ابو حنیفہ رحم اللہ نے احتیاط کر کے آپ کو دیا ہے، جو اس سے پہلے کوئی نہیں کرا۔
جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کرا ہے؟ بالکل نہ، تو تبھی تو آپ ان کے یہ کر رہے ہیں، تو آپ بولتے تھے کہ فلاں صاحب ہی نے کرا یہ اجتہاد، ٹھیک ہے نا، فلاں محدثین نے کرا، فلاں ائمہ نے کرا، جب کوئی کرتا ہے تو اسی کا نہیں نام لیتے ہیں نا. دیکھیے ایک بولے بات سنیں، اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہر مجتہد الگ الگ اجتہاد کرے. اب ہر آدمی قرآن و حدیث تو ایک ہی ہے نا. نہیں تو نہیں، اس سے جب میری وہ بات مسائل ہم سنیے. سے کر رہا تو اس میں مطابقت کیوں نہیں ہوگی؟ یہ کیا بات ہو گئی بالکل. نہیں اچھا ہوگی تو بھی کوئی بات نہیں، بتائیے ایک مسئلہ تو بتائیے. چلیے ابھی، اور نہیں تو یہ بھی ٹاپک سے ہم نکل جائیں گے آگے. ابھی مطلب تین کیا ٹاپک کیا سے تو ایک نکل مسئلہ گئے. بتا رہے ہیں؟ جی، ابو حنیفہ مجھے کوئی رحم ایسا اللہ کا مسئلہ بتا. ایسا ایک مسئلہ جس میں آپ تخلیق کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ رحم اللہ نے ہم کو استعمال کر کے دیا ہے. ہمیں دیا ہے مطلب ان کے شاگردوں نے ان سے اخذ کیا، ان پر پھر ان پر کتابیں لکھی ہیں، پھر کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. پورا فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے استنباط پر کھڑا ہے، تو ایک مسائل بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے نماز کا طریقہ جو کچھ بھی ہے، وہ دیکھیے سب میرے امام ابو پیارے بھائی حنیفہ کے بھائی، استنباط سے آپ کر دیتے عبدالعلیم بھائی، ہیں. جی. ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ بافخری آپ بول سکے، یہ جیسا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وہی کب اتری تھی، میں بولوں گا غار اچھا. حرا پہ ہوئی تھی پہلی، وہی تھی اقرا بسم ربی. تو اسی ہوں. طرح میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ 19 سال سے ابو حنیفہ رحم اللہ کے مقلد ہے، تو ان کا ایک اجتہاد تو معلوم ہوگا. اچھا یہ بھی نہیں معلوم ہے تو چلو میں اس پہ بات کر لیتا ہوں، یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں آپ کو. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ گفتگو کروں آپ کے ساتھ. اچھا بتائیے، یہ نہیں تخلیق آپ جو چیز ہے، تقلیدی پہ گفتگو کر لینا. آپ میں تقلید پہ تخلیق پہ ہی گفتگو کر رہا ہوں، کرنا ابھی ہے میں تو. تخلیق ہی بول رہا تھا آپ کو. یہ جی تخلیق جی جو جی چیز بالکل. ہے فی نفسی کیا ہے یہ؟ نہیں آپ پہلے یہ بتائیے کہ جی تقلید کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ اسے شرک مانتے ہیں، گمراہی مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں یہ بتائیے. دیکھیے ایک چیز آپ میرے سامنے لا کے رکھیں گے، یہ تخلید ہے، تو انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے نہیں کہ میں اس پہ تقلید میری کا بات مفہوم، سنیے. آپ میری تقلید کا بات مفہوم سنیے، آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میری بات سنیے عبدالعلیم بھائی، میری بات ہونے کے بعد آپ جواب دیجیے. میں نہ جی. کرتا ہوں نہ وہ چیز کو جانتا ہوں. آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ چیز تخلید ہے، ہم اس کو تخلید کہتے ہیں. اگر سے قرآن حدیث میں ہوں گا تو میں کہوں گا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ایسا کرنا چاہیے. اگر سے آپ بتائیں گے ہم اسے تخلید کہتے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ پیارے رسول کی بات ہے، یہ حدیث ہے. اگر سے آپ بتائیں گے کہ یہ تخلید ہے تو میں کہوں گا کہ یہ صحابہ کا عمل ہے. یعنی آپ جیسا مجھے بتائیں گے میں اس پہ حکم لگاؤں گا. اگر سے آپ مجھے ایسی کوئی بات بتائیں گے جو نہ اللہ نے کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ صحابہ کہے، تو میں سنیے کہوں گا آپ کہ میری سنیے. بات ٹھیک سنیے، ہے میں ٹھیک ہے. کہوں گا، میری بات ہو جان دیجیے، میں کہوں گا یہ بدعت ہے. اگر سے آپ مجھے کوئی ایسی تخلید لا کے بتائیں گے تو میں اس کے اوپر حکم لگاؤں گا. جیسا کہ کچھ تخلید شرک بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہودی اور نصرانہ اپنے علماء کو رب بنائے تھے، ہم تو رب نہیں بنائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے عالم کوئی چیز کو حلال کرتے تو آپ اس کو حلال سمجھتے تھے، جو چیز کو حرام کرتے تھے آپ اس کو حرام سمجھتے تھے. بولے ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے، تو یہ رب بنانا ہوا، یہ شرک ہے. تو آپ جیسا اس کی وضاحت کریں گے میں حکم لگا دوں گا انشاءاللہ. مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ کو. بتائیے تخلید کیا ہے؟ آپ مطلب تقلید کے مفہوم سے آپ واقف نہیں ہیں، یہی بات ہے نا؟ نہیں نہیں، دیکھیے ہر مقلد کا ایک نہیں اپنا اپنا واقف نظریہ ہیں ہوتا ہے. جی جی میں بہت اپنا واقف نظریہ. ہوں. ہاں تو آپ اپنا نظریہ بیان کیجیے مجھے. نہیں، سامنے والے آپ تقلید مقلد سے کی کیا سمجھتے ہیں؟ میری بات سنیے. آج تک میں نے جتنے مقلدوں کو سنا ہے ان کے اوپر میں نے حکم بھی لگایا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ان کے جو شرک کا جو مطلب بتائیں گے میں اس کے اوپر سے شرک، دیکھیے تخلید جو سو شرک بھی ہوتی، بدعت بھی ہوتی، گمراہی بھی ہوتی، اور کسی کی معصومیت بھی ہوتی، بعض جگہ جھنجھنا بھی ہوتا. تو وہ مقلد کے کیوں، تو تخلید تو ایسی مکمل کوئی تفسیر نہیں ہے جو کوئی کر دے گا چلے گا. ہر مقلد اپنی تفسیر کرتا ہے، تو میں اس پہ اپنا حکم لگاتا ہوں. اب آپ کیا تو اس کی تفصیل بیان کریں گے تو آپ کے اوپر سے آپ اس کو میں حکم لگاؤں گا. میں تو بول رہا ہوں حکم لگا تو مجھے معلوم ہے میری نظر میں. آپ جی تخلید کے یہ پوائنٹس نکلتے آپ ہیں، سنیے. مقلد بتانے کے اوپر رہتا ہے. آپ سنیے، آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کو تخلیق، میں مفہوم بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کو تخلیق کا مفہوم نہیں معلوم ہے. میری اتنی دیر کی گفتگو میں آپ نہیں سمجھے. تخلید شرک ہوتی، بدعت ہوتی، جھنجھنا ہوتی، اور بہت ساری چیز ہوتی، مگر کہ وہ کوشش کر رہا مخلد کے اوپر ڈیپینڈ ہے. کیوں تو یہ کیا ہے آپ انکمپلیٹ اس کی. سنیے. جی آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں وہ کون سی تقلید کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ کیا بولے صاحب؟ اور بولیے. نہیں نہیں، ایک بار جو بولیے، ہے ایک بار بولیے. اصطلاحی شرح میں، سنیے، اصطلاحی شرح میں تقلید کا کون سا مفہوم مراد ہے؟ آپ اس سے واقف ہیں؟ میرے بھائی
मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप मुझे बोलो तो मैं आपके ऊपर हुक्म लगाता हूँ, बोल रहा हूँ ये करता हूँ, बोल रहा क्या हूँ तकलीफ वाकिफ तो है? बहुत है, मैं सब पे वाकिफ हूँ। यानी सुनिए सुनिए बात, आपको कोई चीज़ मालूम है नहीं और आप अरे हुक्म भाई लगाने के आपको डर नहीं से हो मालूम, जाते आप हैं। 19 साल से अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुक़ल्लिद है अब्दुल अलीम भाई, तकलीद के मौजू पे एक बात भी नहीं करे, आप कहाँ से बोले वहाँ से भाग रहे। मैं तो इतनी मैं वजाहत दे बात दिया, मैं सुनिए मुक़ल्लिद बात, जब बयान करेंगे तकलीद तो मैं मेरे मैं हुक्म बात ही लगाऊंगा कर बोल रहा रहा हूँ हूँ मैं। मेरे भाई, मैं बात ही कर रहा हूँ, आपसे तो पूछ रहा मुझे हूँ कि बताइए ना तकलीफ का तकलीद मफहूम है आप क्या भाई जानते हैं? आपकी नज़र में, मेरे आप मेरे से सवालत की दुकान खोल के बैठ गए, ऐसा ना करे। यानी आप तकलीफ जानते नहीं हैं और तकलीफ के अभी मौजू पे मैंने आप बात बताया करने कि के लिए आप आ रहे अल्लाह हैं। की कसम खाओ, मैं नहीं बताया तकलीद क्या क्या है, मैं नहीं जानता हूँ बोला। आप अल्लाह की कसम खा क्या के क्या बोल है दो, चलो तकलीफ? मैं मेरी शिकस्त लिख देता बताइए। हूँ, हाँ भाई मैं नहीं बताया। अभी मैं इतनी देर से बताया, 3 बार बताया तकलीफ की आपको। तारीफ कीजिए आप तकलीफ की तारीफ कीजिए। मेरे भाई तकलीद बहुत तरह की होती है, मैंने अल्लाह के रसूल की जो सो बात बहुत बताई तरह की आपको। होती नहीं आदि है, वो सब छोड़िए आप, अरे वो हर सब मुखलिद छोड़िए आप। अलग अलग तकलीद करता, आप कोशिश करते बताएंगे तो हुक्म भी लगा दूं बोला, मैं उसकी शरीयत भी बता दूं बोला आपको। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप नहीं बता रहे, आप शर्म रहे आपकी तकलीद पे। आप कौन सी आप नहीं तकलीद जानते हैं करिए। तकलीफ का मतलब। अच्छा आप आपको इससे खुशी होती, आप तकलीफ को सुनिए आपको सुनिए, बात इससे। सुनिए आप। जी 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 बताइए। तकलीद आप कह रहे हैं कि हर कोई उसका अलग अलग मफहूम जी मुराद जी लेता है। जी जी जी। आप जो मफहूम मुराद लेते हैं, आप तकलीद से जो समझते हैं वो क्या चीज़ है, वो बताइए आप, आपकी नज़र में तकलीद क्या मेरा चीज़ है? मेरा मेरा खुद का पर्सनल, मेरा जो मैं अपने दिमाग से समझाऊं तकलीद को, वो बताऊं आपको। जी। झुनझुना है साहब। झुंझुना नहीं, आप ये बताइए ना कि तकलीफ कहते किसे, उसकी तारीफ क्या है? झुनझुने को कहते हैं, झुनझुने को, उसकी तारीफ हुई है झुंझुना क्या बजाना चीज़ उसको। है? तो झुंझुना क्या चीज़ है? झुनझुना वो जो छोटे बच्चे रोते तो उनके हाथ में दिए तो बजाते बैठते हैं ना, ऐसा कोई मुखल्लिद रोआ तो उसको दे देते, ये है ये इमाम साहब तकलीफ इनको की बजाते तारीफ है? बैठो, ये मेरे पास है सर, मेरी पर्सनल। ये तकलीफ की तारीफ है? जी 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 जी। ऐसी ही होती है साहब तकलीद की तारीफ। आप बताइए क्या है, मैं तो बता ये दिया कौन मेरी सी पर्सनल। किताब में लिखा है? ये जी कौन सी किताब में लिखा है? आपने कहाँ से अख्द किया इसे? ये मैं खुद लिख रहा हूँ ये किताब, मुखल्लिदों की दुनिया में टहल का कुरान और नहीं। हदीस से? जी। कुरान और हदीस से कोई आयत कुरान पेश हदीस में कीजिए या तो कोई कोई। तकलीद ही नहीं है। क्या? कुरान तो हदीस आपने में तो आप मना तो क्या है। आपने ये तारीफ कैसे कर दी? आपने ये तारीफ कैसे कर दी जब कुरान और अरे ये हदीस तो में है ही नहीं? तकलीद कुरान हदीस में नहीं है, तो मेरी पर्सनल में तो पहले ही बोला, मेरी पर्सनल है ये तारीफ बोल के बोला। आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ है तकलीद, पूरी कुरान में। आप तकलीफ नहीं करते हैं? तकलीद का रद बताऊं मैं कुरान से आपको, चलिए छोड़ दीजिए मैं आप आसान कर तकलीफ नहीं देता हूँ। करते? तकलीद का रद बताऊं आपको। बताओ। बताया तो क्या मान लेंगे, छोड़ देंगे। बताइए बताइए, बिल्कुल नहीं मैं छोड़ लेंगे। देखिए अल्लाह ताला कुरान मजिद में कहता है, हम्म, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, इत्तबिउ मा हाँ उनज़िला इलैकुम मिन रब्बी, लोगों हाँ। इत्तिबा करो उस चीज़ की जो आसमान से तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर उतारा है। वला तत्तबिहु मिन दुनिही औलिया, और इससे हट के किसी और औलिया की इत्तिबा और तकलीद मत करो। ठीक ठीक है, ठीक। वला तत्तबिहु मिन दुनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। ये कुरान की हम्म, नस है, इंशाल्लाह आपका भी ईमान होगा। ऐसे आप मुझे कोई जी। सरी नस बताइए कुरान में जिसमें कहा है कि किसी एक इमाम की तकलीद करना चाहिए। वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, जी इसका क्या मतलब है आप बताइए? बताइए ना। अरे आप, मैं तो मेरी मेरी तफसीर तो मैं करके बता दिया, जो आयत पढ़ा, तो आपका काम है कि आप है जो ना, पढ़े तो कुरान बताना। देखिए देखिए, कुरान में है ना, वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, यानी बिल्कुल। उन लोगों की भी पैरवी करो, उन जी लोगों की राह की भी पैरवी करो जो मेरी जानिब रुजू करते हैं। बिल्कुल। अब इमाम अबू हनीफा नहीं रहमतुल्लाह नहीं अल्लाह और नहीं उसके नहीं नहीं, रसूल की, अबू सुनिए हनीफा से बात। कैसा शुरू हो जाता आपका ये इसमें गाड़ी। यहाँ तो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहिए, फिर आपके असहाब को देखना चाहिए, डायरेक्ट अबू हनीफा से गाड़ी चालू कर रहे हैं आप। ये आयत से नहीं मुराद इमाम, सुनिए अबू हनीफा बात से सुनिए आप। किस। नहीं नहीं मेरी बात आप सुनिए। साहबा की इत्तबा करते हैं? आप साहबा की इत्तबा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साहब भी कोई हनफी क्यों नहीं थे, करते हैं? कोई क्यों करते हैं आप? मेरे को आप हुक्म दिया रसूलुल्लाह गया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के म- साहबा की म- इत्तबा क्यों करते मेरे हैं? को हुक्म दिया गया है। नहीं नहीं मेरे को सुनिए। अल्लाह, मैं मेरे से जवाब लो ना आप, मेरे को अल्लाह के रसूल हाँ ने तो हुक्म हाँ दिया तो इस है। बात का भी हुक्म है भाई, तो इस हाँ तो बात का मैं भी बता हुक्म रहा है। हूँ ना भाई, मेरी बात सुनिए।